علم دین حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک مدرسے میں نام لکھوا لیا۔ ایک نوجوان تھا، یتیم تھا، اسے کبھی کبھی ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، غریب تھا بیچارہ۔ اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق چڑھا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک مدرسے میں نام لکھوا لیا۔ مدرسے کو پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ گاؤں والے، محلے والے اسے طعنہ دینے لگے کہ غریب انسان، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، یتیم ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو علم دین حاصل کرے گا، تو ایسے ہی رہے، تجھے تو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ محلے میں اگر کوئی پڑھائی اچھی کرتا ہے یا کوئی کام اچھا کرتا ہے تو لوگ حسد کرنے والے ہو ہی جاتے ہیں، لوگ جلنے والے ہوتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو جب محلے والے زیادہ طعنہ اسے دینے لگے تو وہ جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں اس نے ایک جھوپڑی بنائی اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اسی میں وہیں پڑھائی کرتا، صبح مدرسے جاتا، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی جنگل گھومنے کے لیے نکلی تھی، راستہ بھٹک گئی۔ اس کے جو خادم تھے وہ بھی راستہ بھٹک گئے، لڑکی کہیں اور گئی، خادم کہیں اور گئے۔ گھنا جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں۔ لڑکی بھٹکتی بھٹکتی وہیں جہاں پر وہ نوجوان پڑھا کرتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، اپنی جھوپڑی میں رہا کرتا تھا، وہیں پر وہ لڑکی پہنچ گئی۔ رات کا سمے ہو رہا تھا، شام ہو گئی تھی۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک جھوپڑی ہے تو وہ وہاں پر گئی۔ جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نوجوان سے رو کے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور یہاں گھنا جنگل ہے، جانور بھی ہیں، آپ اپنی جھوپڑی میں مجھے ایک رات کے لیے رکھ لیں۔ نوجوان تھا، اللہ کا خوف اس کے اندر تھا، اللہ کا ڈر اس کے اندر تھا۔ اس نے سوچا کہ بات تو یہ صحیح کہتی ہے، گھنا جنگل ہے، جانور بھی بہت سے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی جھوپڑی ہے، ایک ہی کٹیا ہے، دونوں ایک ہی میں رہیں گے، دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی اگر میں باہر رہوں گی تو جانور مجھے کھا جائیں گے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے کٹیا میں، اپنی جھوپڑی میں اس لڑکی کو جگہ دے دی، اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود زمین میں پڑھائی کرنے لگا۔ کافی رات گزر گئی، لڑکی نے کہا سو جاؤ، کیا رات بھر آپ پڑھتے رہو گے؟ تو اس نے، نوجوان نے لڑکی سے کہا تم سو جاؤ، ہم ایسے ہی پڑھائی کرتے رہیں گے۔ لیکن لڑکی دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکا پڑھائی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ میں چراغ جل رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی انگلی لیتا اور چراغ میں جہاں پر آگ جل رہی تھی اس میں تو چراغ میں لگاتا، جب انگلی جلنے لگتی تو ہٹا لیتا تھا۔ پوری رات ایسے ہی کرتا رہا، انگلی کو چراغ میں جلاتا رہا، اس کے ہاتھ جل گئے، چھالے پڑ گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اب صبح ہو گئی ہے، اجالا ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ لڑکی کا باپ بادشاہ تھا، وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کے اور خادم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، بادشاہ کے وزیر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی رات تو نے کیسی گزاری، کہاں تھی، پوچھنے لگے۔ اب باپ تو ہوتا ہے باپ، اس کو تو فکر ہوتی ہے کہ اگر اس کی لڑکی اگر ایک دن بھی غائب ہو جائے، ایک رات بھی غائب ہو جائے اور نہ آئے گھر پہ تو عجیب سے خیالات آتے ہیں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا بتا بیٹی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یہ نوجوان لڑکا ہے، اس نے مجھے حفاظت کے ساتھ رکھا۔ تو اس کے باپ بولا کہ یہ تو بات صحیح ہے، ہم تو مان لیتے ہیں، لیکن شہر والوں کو کیسے بتائیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی ایک نوجوان کے ساتھ پوری رات ایک ہی جھوپڑی میں اکیلے رہی، طرح کی باتیں ہوں گی، مجھے برداشت نہیں ہوگی بیٹی، میں تو مر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں اس لڑکے کو قتل کروا دوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ یہ لڑکا رہے گا، نہ ہی لوگ طعنہ کشی کریں گے۔ خدا نخواستہ اس لڑکے نے بھی کبھی اپنی زبان کھول دی کہ بادشاہ کی بیٹی میرے ہی جھوپڑی میں پوری رات میرے ساتھ رہی، اگر ایسی زبان اس نے کھول دی تو ہم تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے، ہم تو خود مر جائیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو قید کر لیا جائے اور دربار میں پیش کیا جائے۔ لڑکی لاکھ منتیں کرتی رہی کہ یہ ہمارا محسن ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمیں اس نے جگہ دی، اس کو معاف کر دو، لیکن بادشاہ نے ایک بات نہ سنی۔
جب قتل کرنے کے لیے جلاد جا رہے تھے تو لڑکی نے کہا ابا ایک بات میری سن لیں، میں پردے کے اندر رہوں گی اور اس نوجوان سے میں ایک بات پوچھوں گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے لڑکی، پردے کے ادھر وہ نوجوان۔ لڑکی نے پوچھا اچھا ایک یہ بات بتاؤ، جب میں تمہاری کٹیا میں تھی اور تم پڑھائی کر رہے تھے زمین پر بیٹھ کر، اور تم اپنی بار بار وہ انگلی کیوں جلاتے تھے؟ بار بار اپنی انگلی چراغ میں کیوں ڈالتے تھے؟ کیوں جلاتے تھے؟ کیوں تم نے اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال لیے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس لیے اپنے ہاتھ کو چراغ سے جلایا، ایک طرف تو میرا نفس بھڑک رہا تھا، شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا کہ جہاں مرد اور عورت دو اکیلے ہوں وہاں پر شیطان ہوتا ہے تیسرا، وہ بھڑکاتا ہے۔ تو مجھے شیطان بھڑکا رہا تھا کہ بدفعلی کر لے، بدفعلی کر لے۔ جب مجھے شیطان بھڑکاتا تھا کہ بدفعلی کر لے، تبھی میں اپنی انگلی کو آگ میں ڈال دیتا تھا، چراغ میں لگا دیتا، میری انگلی جل جاتی، پھر میں بیٹھ جاتا پڑھائی کرنے کے لیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے شیطان ابھارتا، پھر میں اپنی انگلی کو آگ میں لگاتا۔ اسی طریقے سے صبح ہو گئی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا اس کو رہا کر دو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس کو ہم قتل کرنے جا رہے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی جائے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اور حکم دیا کہ میرے بعد یہی لڑکا میری سلطنت سنبھالے گا، میرے بعد یہی لڑکا بادشاہ بنے گا۔ اس کو اپنا داماد بنا لیا۔ پھر وہ لڑکا اس محلے میں جاتا ہے جہاں اس پر تانہ کشی کی جاتی تھی، جہاں کا وہ رہنے والا تھا، لوگ اس پر تانہ کشی کرتے تھے، غریب ہے، یتیم ہے، جیب میں تیرے پیسہ نہیں ہے، علم دین حاصل کرے گا کیا کرے گا؟ تو وہ جا کے کہتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے مجھے یہ مقام ملا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ علم دین جو حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا فرماتا ہے، اور آج علم دین سیکھنے کی جو برکت مجھے ملی ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے بعد خود بادشاہ بنا دیا، اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروا دیا، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بلند مرتبہ یہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور علم دین کی برکت سے۔ تو آج مسلمان اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہ رہے، سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے۔ ارے سدھر جاؤ مسلمانوں، ضروری تو نہیں کہ تمہارا بیٹا مسجد میں ہی امامت کرے، دین کی خدمت کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ ہمارا بیٹا دین حاصل کر کے دنیا حاصل کرے گا، مال و دولت کمائے گا۔ مال و دولت کمانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن اس نیت سے پڑھاؤ کہ ہمارا بچہ جب علم دین حاصل کرے گا تو ہماری شفاعت کروا لے گا۔ وہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے کہ ماں باپ نے انہیں علم دین نہیں سکھایا۔ آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا تو وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے غدار نہیں بنے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے وفادار رہے۔ آج کل کی جو قوم ہے، جو نسل ہے، وہ غدار یوں نکلتی ہے، اپنے ماں باپ کو یوں ستاتی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں علم دین سکھایا ہی نہیں، مصطفیٰ کا طریقہ بتایا ہی نہیں۔ اگر مصطفیٰ کا طریقہ بتاتے تو آج ان کی اولاد ان کے ساتھ غداری نہیں کرتی، آج ان کی اولاد انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑنے نہیں جاتی، آج ان کی اولاد ان کے ساتھ آرام سے رہتی، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو پریشانی نہیں ہونے دیتی۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سے تم نے بہت دور کر دیا ہے، اور جب تم نے اپنے بچوں کو علم دین سے دور کیا ہے تو اس کا نتیجہ تم بھگت رہے ہو کہ تمہارے بچے تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ تو ابھی بھی سدھر جاؤ اور اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی جاگ گئی، بیوی نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں